شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ تمام حضرات درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ آج جمعۃ المبارک کے مقدس دن کے ساتھ ساتھ یوم عاشوراء کی 10 تاریخ ہے، اور عاشوراء کے دن کی بہت ساری فضیلتیں اور برکتیں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور عاشوراء کے دن کے ساتھ ساتھ آج ہی کے دن میدان کربلا میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نواسے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لخت جگر سید الزہرا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے فرزند امیر المومنین حضرت ابوبکر صدیق اور مسلمانوں کے جاہ و جلال کے خلیفہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں کی ٹھنڈک، اور سیدنا امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کے سب سے چہیتے اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی قیادت فرمانے والے آپ کے اور ہمارے سب کے امام سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن بھی جو ہے وہ آج ہی کا ہے۔ آپ کو پتہ ہے عاشوراء کا دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن اللہ نے دنیا بنائی ہے، آج کا دن بڑی مقدس والا دن ہے، آج کے دن بڑی بڑی باتیں دنیا میں رونما ہوئی ہیں، اور اگر اہل دل اپنے ہاتھ کو دل پہ رکھ کے سوچیں گے تو یہ بھی اندازہ لگا لیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشوراء کی برکات جب بتائیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج کے دن ہی فاطمۃ الزہرا کے لال نے اپنی شہادت میدان کربلا میں دی ہے، تو پتہ لگا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے مطابق اگر کوئی دن تھا تو پھر وہ یوم عاشوراء کا ہی دن تھا۔ اہل بیت کو بڑا نوازا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کربلا میں کیا ہوا، کیسے ہوا، کتنے دن جنگ چلی، اہل بیت کے 72 حضرات نے کیسے کیسے جام شہادت نوش کیا، آج بہت سارے لوگ کربلا کو نعوذ باللہ قتل گاہ بتانا چاہتے ہیں، تو اطمینان کے ساتھ وہ سب لوگ سن لیں جو کربلا کو قتل گاہ کا منظر بناتے ہیں، کربلا قتل گاہ نہیں ہے، وہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کی یونیورسٹی ہے، اور کربلا نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے سیدنا امام حسین نے کہ دشمن کی تعداد جتنی مرضی ہو جائے، جب حسین کھڑے ہوں گے تو تعداد کی فتح نہیں ہو سکتی، فتح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کی ہوگی۔ کربلا ہماری یونیورسٹی ہے، کربلا ہماری تربیت گاہ ہے۔ آپ کو میں 2 واقعات چھوٹے سے سناتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ بہت سارے لوگ آج کرنا کیا چاہتے ہیں۔
حسینی وہ ہوتا ہے جو وقت کے حکمران کے سامنے حق بات کہے، جو پہلے ہی حکمرانوں کی چمچہ گریاں کرتے ہو اور پھر کہتے ہو کہ ہم حسینی ہیں، وہ حسینی نہیں۔ جو وقت کے حکمرانوں کے چمچے ہیں وہ کبھی حسینی نہیں ہو سکتے۔ بہت سارے لوگ، بہت سارے دانشور اپنی عقل کے ذریعے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اسلام کے پیغام انقلاب کو چھپائیں، وہ چاہتے ہیں کہ انسانوں میں جو مساوات رسول اللہ نے دی ہیں اس کو چھپائیں، وہ چاہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقصد تھا، مقصد چھپ جائے اور صرف مظلومیت سامنے آ جائے۔ تو اطمینان رکھو مقصد چھپانے والوں، قیامت آ سکتی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا مقصد نہیں چھپ سکتا۔ ہمارے کچھ دوست ایک قصہ سناتے ہیں، آپ لوگوں نے بہتوں نے سنا ہوگا۔ کہتے ہیں کہ صحابہ کی ایک جنگ ہوئی، اس جنگ میں جب زخمی اپنی جان نکلنے والی تھی، لیٹے ہوئے تھے، تو ایک زخمی نے آواز ماری پانی، تو کسی نے اس کی آواز سن لی تو وہ پانی کا مشکیزہ لے کے آیا۔ جب پہلے کے منہ میں ڈالنے لگا پانی تو ساتھ والے زخمی نے کہا پانی، تو پہلے والا کیا کہتا ہے کہ مجھے پانی نہ پلائیں، یہ جو دوسرا زخمی ہے اس کو پلاؤ، جبکہ اسے ضرورت ہے، اس کی بھی جان نکل سکتی ہے۔ تو پہلے کو چنانچہ پانی نہیں پلاتا پلانے والا، دوسرے کو جب پلانے کے لیے پہنچتا ہے تو آگے تیسرا جو زخمی ہے اس کی کراہٹ کی آواز آتی ہے کہ پانی چاہیے پانی چاہیے، تو دوسرے والا کیا کہتا ہے کہ بھائی مجھے پانی نہ پلاؤ، اسے پلاؤ، اس کو مجھ سے بھی زیادہ ضرورت ہے۔ اب وہ جب وہ تیسرے کے پاس پہنچتا ہے تو اسی طرح چوتھا جو ہے اس کی آواز آتی ہے پانی۔ اب وہ اس کو جب پانی پلانے کے لیے پہنچتا ہے، تیسرا کہتا ہے مجھے نہ پلاؤ، چوتھے کو پلاؤ۔ جب وہ چوتھے بندے کے پاس پہنچتا ہے، فاصلے پر لوگ گرے ہوئے ہیں 20-20 40-40 قدم پہ، جب وہ چوتھے کے پاس پہنچتا ہے تو اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ پانی نہیں پی پاتا۔ چوتھے کو چھوڑ کے پہلے کی طرف آتا ہے، جب اس کو پانی پلانے لگتا ہے تو پہلا بھی اس وقت شہادت پا چکا ہوتا ہے، پہلے کو چھوڑ کے پھر دوسرے کے پاس بھاگتا ہے تو اس کی بھی جان پرواز کر چکی ہوتی ہے، دوسرے کو چھوڑ کے تیسرے کے پاس جاتا ہے تو اس وقت تک اس کی بھی جان نکل جاتی ہے۔ یہ قصہ اب تک لاکھوں لوگوں نے سنا ہے اس ملک میں، پتہ ہے آپ کو؟ بے شمار ایسے ہیں، اگر ابھی میں چلے جاؤں بڑے مسلم علاقوں میں قصہ سناؤں گا تو پوچھوں گا آپ نے سنا ہے؟ آدھے سے زیادہ لوگ ہاتھ اٹھا کے کہیں گے ہم نے سنا ہے۔ اس قصے کو سنانے کے بعد ہمارے دانشور نے کیا کہا کہ ان کی محبت دیکھو آپس میں، کہ ایک دوسرے کے لیے جان دے دی لیکن پانی خود نہیں پیا، اپنے ساتھی کو پلانے کی بات کی۔ اب یہاں دانشور نے کیا کیا؟ اس نے یہ ہمیں سمجھایا کہ دیکھو اس کو آپس میں جو پانی پلانے کے لیے انہوں نے قربانی دے دی، کتنی محبت تھی آپس میں، کتنا اتفاق تھا، کتنا خلوص تھا، جبکہ یہ صحابہ کا واقعہ ہے۔ اور کیا چیز کھا گیا بیچ میں سے؟ یہ نہیں قوم کو بتایا کہ یہ جو پہلا صحابی اس کی چھاتی میں جو تیر اترے کس نے مارے، وجہ کیا تھی۔ یہ جو دوسرے والا ہے جس کے خنجر پڑا ہوا پیٹ میں، اس کو مارا کس نے، وجہ کیا تھی۔ یہ جو تیسرے والا دم توڑ رہا ہے جس کی نسیں کٹی ہوئی ہیں، اس کو کس نے مارا، یہ کیوں اپنے گھر سے اس میدان تک پہنچا۔ چوتھا جو ہے جس نے شہادت کا جام پی لیا، اس کو شہادت کے مقام تک یہ پہنچا کیسے، وجہ کھا گیا، مطلب صحابہ کے خون کے اوپر پانی کو اہمیت دی، صحابہ کے خون پر پانی کو اہمیت دی۔ اور قرآن پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بخاری نے، امام بخاری نے جو پہلی حدیث نقل کی، رسول اللہ کی لاکھوں حدیثیں درج کی، لیکن جب بخاری کتاب بنانے لگے تو پہلی حدیث درج کی، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات، فرمایا عمل کا دار و مدار
نیت پر ہوتا ہے. تو بتانے والے نے اس نیت سے بتایا کہ قربانی چھپا لوں گا، مظلومیت دکھا دوں گا، تو اللہ نے اس کی نیت کے مطابق فیصلہ کر دیا. اس نے صحابہ کے خون کو پانی بنایا، اللہ نے ان کے خون کو پانی بنا دیا، پھر جو مرضی بہاتا رہے، کوئی پرواہ نہیں ہے. قربانیوں کے پیچھے مقصد ہوتا ہے، اور مقصد جب تک زندہ ہے شہادت قائم ہے، جب تک مقصد زندہ ہے قومیں قائم ہے، جب تک مقصد زندہ ہے ملک قائم ہے. اگر مقصد فوت ہو گیا تو پھر ساری باتیں ختم ہیں. علامہ اقبال نے کہا نا، قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں کچھ بھی نہیں، ربط باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں. میدان کربلا میں میں مانتا ہوں سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں علی اصغر علی اکبر کی شہادت ہوئی ہے. شہادت کیوں ہوئی ہے پہلے بتاؤ. اقوام عالم کو بتانا ہوگا کہ ظالم حکمرانوں کے ظلم کو روکنے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں اترے تھے. بتانا ہوگا پوری دنیا کے لوگوں کو کہ دنیا کی ہر بہو بیٹی کے سر پر اس کا روپٹہ قائم رکھنے کے لیے امام حسین کربلا کے میدان میں اترے تھے. یہ بتانا ہوگا دنیا کو کہ مظلوم کو اس کا حق دلوانے کے لیے امام حسین میدان کربلا میں اترے تھے. یہ بتانا پڑے گا کہ ظالم حکمرانوں کے خلاف سیدنا امام حسین نے شہادت دی تھی. تم مقصد حسین کو چھپانا چاہتے ہو اور مظلومیت حسین دکھانا چاہتے ہو، تمہارا مقصد پورا نہیں ہوگا. قرآن نے کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. تو روئیں تو وہ جو قائل ہوں اموات شہیدہ کے، ہم زندہ جاوید کا ماتم نہیں کرتے. سیدنا امام حسین کل بھی زندہ تھے، وہ آج بھی زندہ ہیں، اور کل قیامت کے دن بھی زندہ ہیں، اور جب تک کائنات ہے وہ زندہ تھے، زندہ ہیں اور زندہ رہیں گے، کیونکہ ان کا مقصد زندہ ہے. ان کے مقصد پر قربانیاں دینے والے لوگ زندہ ہیں. ان کے نانا کا دین زندہ ہے، ان کے نانا کا طریقہ زندہ ہے. اور سیدنا امام حسین کی جو سنت ہے شہادت دینا، وہ سنت زندہ ہے. امام حسین کیا چاہتے ہیں آپ سے؟ سیدنا امام حسین نے جو خطبہ دیا ہے میدان کربلا میں، یہ ڈھول بجانے والوں کو کیا پتہ ہے کہ سیدنا امام حسین نے کیا کہا؟ یاد رکھو، جس کے حلق سے شراب اترتی ہے نیچے، وہ بڑے سے بڑا برادری والا تو ہو سکتا ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عاشق نہیں ہو سکتا ہے. مقصد کی بات ہوگی پہلے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مساوات چاہتے ہیں، وہ حکومت میں لوگوں کے لیے انصاف چاہتے ہیں، وہ انصاف اور برابری کے طلبگار ہیں. ان کو اقتدار کی لالچ نہیں تھی. اگر اقتدار کی لالچ ہوتی تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد امام حسین کے بڑے بھائی سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا ہے. حکومت ان کے گھر میں پیروں میں روندی جاتی رہی. تم کیا سمجھتے ہو کہ انہیں حکومت کی ضرورت تھی؟ ان کو اقتدار کی ضرورت نہیں تھی. وہ اس لیے مدینے سے نکلے کہ اگر آج ہم ظالم حکمران کے خلاف چپ ہو گئے تو قیامت تک رواج بن جائے گا کہ جو مولوی ہو وہ سرکار کی چمچہ گیری کرے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لیے نکلے کہ اگر آج ہم خاموش ہو گئے پھر تو رواج بن جائے گا کہ مسجدوں کے ممبروں محراب سے بس بڑے لوگوں کی چمچہ گیریاں کی جائیں، حق اور انصاف کی بات نہ ہو. اگر آپ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احترام کرتے ہیں تو یاد رکھو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نماز کوئی قضا نہیں ہوئی ہے. اور پتہ ہے شہادت کیسے ہوئی؟
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب شہادت ہوئی، آپ معمر تھے، نوجوان نہیں تھے اس وقت۔ معمر ہونے کے باوجود جب دشمن پہ حملہ کیا، ایک دو نہیں سینکڑوں گرا دیے۔ جب جاتے تھے دشمن کی طرف سینکڑوں کو گرا کے آتے تھے۔ آخر جب نماز کا وقت ہوا، سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جب سجدہ کیا، ان کو سجدے میں دیکھ کے دشمن نے پیچھے سے وار کیا، ورنہ کوئی مائی کا لال ایسا پیدا نہیں ہوا جو مولا علی شیر خدا کے فرزند کے اوپر آگے سے حملہ کر سکتا۔ حسینی وہ ہے جس کی نماز قضا نہیں ہوتی، حسینی وہ ہے جو سچ بولتا ہے، حسینی وہ ہے جو اوروں کی بہو بہن بیٹیوں کی طرف دیکھ کے آنکھ نیچی کر لیتا ہے، حسینی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے، حسینی وہ ہے جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، حسینی وہ ہے جو اپنے ماں باپ کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، حسینی وہ ہے جو علی اصغر کا خون اپنے دونوں ہاتھوں میں لے کے بھی اپنے رب کو کہتا ہے کہ یا اللہ، کیا اب آپ مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں ہیں؟ یہاں تو ذرا سی تکلیف آ جائے تو لوگ رشتے توڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے ایک دوسرے کو پہچاننا چھوڑ دیتے ہیں، ذرا سی تکلیف آ جائے لوگ رستہ تبدیل کر لیتے ہیں۔ آپ کیا سمجھے کربلا کیا چاہتی ہے؟ کیا جلوس نکالنا کربلا کی علامت ہے؟ چلو اگر ہے تو میں بھی نکالوں۔ کیا ان نکالنے والوں کے فجر کی نماز ادا کی ہے؟ کیا یہ ظہر کی اور جمعے کی نماز ادا کریں گے؟ کیا یہ شراب کے ٹھیکوں پر لڑنے والے نہیں ہیں وہاں کھڑے ہو کے؟ امام حسین کا مقصد زندہ ہے، یاد رکھو۔ آج بھی دنیا کی جو اسلام مخالف طاقتیں ہیں نا، ان کو مقصد حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ڈر لگتا ہے، ان کو اس ہلڑ بازی سے ڈر نہیں لگتا، ان کو مقصد حسین سے ڈر لگتا ہے۔ کیونکہ امام حسین کا مقصد، فرمایا بادشاہ کیا ہوتا ہے؟ خلیفہ خادم ہے، نوکر ہے قوم کا۔ اس کو کس نے اقتدار دے دیا اپنے فیصلے خود کرتا رہے؟ فرمایا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق ہوگا، اور جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم جہاں پر آ جائے وہاں لوگوں میں برابری آتی ہے۔ پتہ ہے آپ کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم میں مذہب نہیں دیکھا جاتا، ذات اور برادری نہیں دیکھی جاتی، وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کون کس دھرم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ مظلوم کون ہے۔ فلسفہ پڑھنا امام حسین کا، آؤ سیدنا امام حسین کا فلسفہ پڑھیں۔ جب قاضی اپنی کرسی پر بیٹھ جائے، امام حسین کا فلسفہ یہ کہتا ہے کہ عدالت میں جب قاضی اپنی کرسی پر بیٹھ کے فیصلہ کرتا ہے، اس وقت اس کا مذہب صرف عدل اور انصاف ہوتا ہے۔ سیدنا امام حسین ہی تو ہیں جن کی وجہ سے آج اسلام قیامت تک قائم ہے۔ اگر حسین نہ اس دن بولتے یزید کے سامنے تو آج کیا کوئی بولتا؟ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جنہوں نے لباس کی نقل تو سیدنا امام حسین والی کی ہے، جنہوں نے پرچم تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا نام لکھ کے اٹھایا ہے، لیکن وقت کے حکمرانوں کے درباروں کے دروازے پہ کھڑے نظر آ رہے ہیں۔ اسلام مخالف طاقتوں کے ساتھ جا کے سلام دعا کر کے سمجھتے کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، نہیں۔ اسلام دین فطرت ہے۔ میدان کربلا میں ایسا لگا یزید کو اور اس کی فوجوں کو، شمر کو ایسا لگا کہ ہم فتح یاب ہو گئے، لیکن نہیں، فتح اسلام کا مقدر ہے، فتح اسلام کا مقدر ہے۔ دیکھ لو پھر ان 72 لوگوں کی شہادت کے بعد آج 1400 سال کے بعد کون جیتا ہے؟ آج کون نام لیتا ہے ان کا جنہوں نے سیدنا امام حسین کے خلاف بغاوت کی تھی؟ آج ان کا کون نام لیتا ہے جنہوں نے نعوذ باللہ سیدنا امام حسین کے خلاف میدان جنگ میں آنے کی جرت کی؟ آج کائنات کا بچہ اگر نام لیتا ہے تو مولا علی رضی اللہ عنہ کے فرزند سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کا نام لیتا ہے۔
کئی لوگ یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی منقبت بیان کرتے ہوئے صحابہ کے اوپر انگلی اٹھانے کی کوشش کریں. ارے صحابہ کو جتنا پیار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھا، قیامت آ سکتی ہے ان جیسی محبت کرنے والا کوئی آ نہیں سکتا. سیدنا بلال کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا رسول اللہ کے وصال کے بعد میں تڑپ گیا، اللہ کے رسول کو دیکھوں کہاں دیکھوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پردہ فرما گئے. فرمایا جب میں زیادہ تڑپتا تھا تو حسن و حسین کو دیکھتا تھا تو میرے دل میں ٹھنڈک پڑ جاتی تھی کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہیں. یہ جو شہادت ہے ان کی، یہ رسم ادا کی ہے روایت قائم کرنے کے لیے. سیدنا امام حسین کی نسل میں سب سے جلیل القدر شخصیت امام زین العابدین کی ہے، اور ایک دور میں ان کو بھی ہتھکڑیاں پہنا دی گئیں. قید خانے میں تھے، امام جوزی ملنے کے لیے گئے، اپنے استاد کو، اپنے شیخ کو، اپنے پیر کو بیڑیوں میں دیکھا تو رونے لگے. فرمایا حضرت آپ کے ہاتھوں میں یہ بیڑیاں دیکھ کے تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. اٹھائیے تاریخ، امام زین العابدین نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے، ہلکا سا جھٹکا مارا تو ساری بیڑیاں روئی کی طرح ٹوٹ کے زمین پہ گر گئیں. فرمایا جوزی یہ تو اللہ کی مرضی ہے، ورنہ دنیا کی کوئی ایسی بیڑی نہیں بنی جو اہل بیت کو، اہل رسول کو قید کر سکے. یہ اللہ کی مرضی ہے، اس لیے ہم اللہ کی مرضی کے مطابق ایک روایت قائم کر رہے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ مقصد جو ہے وہ سیدنا امام حسین کا، رسول اللہ کا دین ہے. رسول اللہ کا دین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد ہے. تو آپ مقصد بنائیں گے اس کو؟ اگر آپ اس کو اپنا مقصد بنائیں گے تب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے. میں ایک دفعہ گیا یہیں لدھیانہ میں، 2-3 سال پہلے کی بات ہے. مجھے ایک صاحب نے بلایا کہ آئیے آج محرم میں ہمارے ہاں جلوس نکل رہا ہے. تو آپ یقین مانیں شراب کے ٹھیکے پہ بہت سارے لوگ لڑ رہے تھے کہ پہلے ہمیں مل جائے، پہلے ہمیں مل جائے. یہ حسینی ہے؟ وہ ان نالائقوں کو، بدبختوں کو کیا پتا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کیا ہے. حسینی وہی ہیں آج جن سے کل بھی وقت کے جابر حکمران ڈرتے تھے، آج بھی ڈرتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں یوم عاشوراء کے دن ہم اپنا مقصد پانا چاہتے ہیں تو مقصد دین اختیار کرنا ہے. پہلی بات، نماز قضا نہیں ہونی چاہیے. اور نماز کون سی؟ جو ماں باپ کی اطاعت سکھا دے. کون سی؟ بہت سارے لوگ مولوی مسئلہ چھپا لیتے ہیں. میں اکثر بتایا کرتا ہوں جس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں اس کی نماز نہیں ہوتی ہے. سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقصد زندہ کرنا ہے تو نمازی بن جائیں، اور ایسے نمازی جس میں اللہ کے سجدے کے ساتھ ماں باپ کی اطاعت چھپی ہو، جس میں محلے کے غیر مسلموں کی خیر خواہی چھپی ہو، جس میں پڑوسیوں کے ساتھ پیار و محبت موجود ہو، جس میں سگے بھائیوں کی دشمنی کا خاتمہ ہو جائے، جس میں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے شریک داروں کے ساتھ اخلاص قائم ہو. ایسی نماز اگر قائم ہو جائے گی تو مقصد زندہ ہو جائے گا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سچی اگر آپ خراج عقیدت پیش کرنا چاہتے ہیں تو گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں کو چھوڑنا ہوگا، گناہوں سے توبہ کرنی ہوگی. صرف آنسو بہانے سے کچھ نہیں ہوگا، اپنے اندر تبدیلی لانی ہے. آپ اگر اپنے اندر تبدیلی لے آئیں گے تو آپ یاد رکھیں کل قیامت کا دن ہوگا. ہمارا یہ ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پر موجود ہوں گے. اگر کسی نے اس نیت سے زندگی گزاری نا کہ میں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیروی کرنی ہے، میں نے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقے پہ چلنا ہے، میں ان کے چال کے مطابق چلوں گا، ان کے لہجے کے مطابق بولنے کی کوشش کروں گا، ان کے مطابق معاملات کروں گا، ان کے مطابق والدین کا احترام کروں گا، ان کے مطابق دشمن کے ساتھ صلہ رحمی کے ساتھ پیش آ جاؤں گا، ان کے مطابق ہی بھوکوں کو کھانا کھلاؤں گا. آپ قیامت والے دن جب جائیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی حمایت بھی آپ کو حاصل ہو جائے گی.
دعا کیجئے، وقت بھی ہو گیا ہے۔ آج عاشورہ کا دن ہے، بہت سارے لوگوں نے روزہ رکھا ہے۔ افطار میں پوری دنیا کے لوگوں کے لیے دعا مانگے۔ دنیا اس وقت سسک رہی ہے کرونا وائرس کی وجہ سے، بڑے بڑے ملک پریشان ہیں۔ پورے عالم کے لیے دعائیں مانگیں۔ جو لوگ دعا مانگتے ہیں، جب دعا مانگنی دنیا کے تمام انسانوں کے لیے پہلے دعا مانگنی ہے، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں مانگنی ہے۔ اللہ پورے عالم کا رب ہے، پورے عالم کے لیے دعائیں مانگے، پھر اپنے ملک کے لیے دعائیں مانگے، اپنے شہر کے لیے دعائیں مانگے، پھر اپنے عزیز و اقارب کے لیے، پڑوسیوں کے لیے دعائیں مانگیں، اور ایسے لوگوں کے لیے بھی دعائیں مانگے جو آپ کا نقصان کرنا چاہتے ہیں۔ جب آپ ان کے لیے بھی دعائیں مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی دیں گے، اور آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ کو اس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اس لیے آج کے دن پہلے گھر والوں پر خوب خرچ کیجئے۔ جس نے آج کے دن زیادہ خرچ کیا اپنے گھر والوں پہ، سارا سال اس کو کمی آنے والی نہیں ہے۔ کنجوس اللہ کو پسند نہیں، بتایا آپ کو، اللہ کو کنجوس پسند نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ عنہ کے پاس پانی کم تھا، پھر بھی دشمنوں کو ہمارا پانی لے لو، نماز پڑھو۔ اور کنجوس پسند کوئی نہیں خدا نو۔ فراخی کے ساتھ خرچ کریں، محتاجوں پر خرچ کریں، ضرورت مندوں پر خرچ کریں، بچوں کو بٹھائیں، ان کو بتائیں کہ آج کے دن کیا ہوا تھا، ان کو کربلا کی داستان سنائیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شہادت کیوں دی تھی، ان کو مقصد بتائیں شہادت کا انشاءاللہ تعالی۔ آج کا دن بڑی برکت والا دن ہے، بڑی عزت والا دن ہے۔ اللہ سے جو مانگیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا کریں گے جی انشاءاللہ۔ تو دعا کیجئے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ چلتے چلتے